التحية والإكرام على أفضل الموجودات للمصدق اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الجهاد كلمة الحق عند الجائر. صلوات على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے میں اپنے تمام کے تمام بہنوں اور بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اس دھرنے میں جرأت کی، ہمت کی، حوصلے سے علماء کرام کے ہمراہ اپنے اپنے خانوادوں کے لیے، اپنے قوم کے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے یہ دھرنا شروع کیا. آپ لائق تحسین ہیں. خداوند متعال آپ کی اس سعی و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کا راستہ سختیوں کا راستہ ہے، دشواریوں کا راستہ ہے. ہم کبھی بھی کسی کی مظلومیت پہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے اور شہداء کے خون بہا دینے پہ بھی ہمیں صبر آ جاتا ہے، لیکن ایسے خانوادے، ایسے خاندان کے جو بعض کئی برسوں سے اپنے بچوں، اپنے بیٹوں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے محروم ہیں ان کی زیارت سے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انہیں اور وہ کہاں کس حالت میں ہیں. تو کر لیتے ہیں یہ کچھ بھی کسی جرم میں تو اسے باقاعدہ اور اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی کیس ہے تو پیش کریں. تو ہمارا صرف اور صرف اتنا مطالبہ ہے کہ جتنے بھی بے قصور ہیں، اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ قصوروار ہیں تو ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کریں، اور ان کو نہیں تو اگر وہ بے قصور ہیں تو ان کو رہا کیا جائے. اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے جرم یہ تھا کہ تقریباً شاید اگر ان کو اس جرم میں سزا بھی ہوتی تو شاید اتنا طویل مدت جو ہے ان کو گھر سے اپنے دور نہ رہنا پڑتا. آنے والے ماہ مبارک رمضان کے اندر یعنی جیسے زمان و مکان کا بڑا دخل ہے، اگر کوئی مظلوم ہے، اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اس کو اس کے بچوں سے دور رکھا جا رہا ہے، ماں باپ سے دور رکھا جا رہا ہے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، سب سے دور، جو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کا گناہ اور زیادہ ہوگا. جو بھی افراد آپ کی کسٹڈی کے اندر، ان کو باقاعدہ یا رہا کریں یا باقاعدہ ان کو پیش کریں عدالتوں کے سامنے. تیسری بات میں خانوادوں سے کہنا چاہوں گا کہ بہرحال ہمیں اس میں متحد رہنا ہوگا.
اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارے اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں اور بہت سے لوگ جو دھرنے دینے والے ہیں یا جو اس کے انتظامات کو سنبھال رہے ہیں، ان کے بہت سے کو گرفتار آپ پہ پریشر بل کے جائے. اور ہم ایک ایسی قوم ہیں جو 1400 سال سے جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم پہ خاموش نہیں ہوئے. ہم 1400 سال سے بڑی بڑی حکومتیں آئیں، عزاداری کی بڑی بڑی مخالفتیں ہوئیں، امام حسین کا ساتھ دینے، حمایت کرنے پہ ہمیں روکا گیا. ہم لوگوں نے جانیں دے دی لیکن ہم نے عزاداری کو نہیں روکا. کیوں؟ کیونکہ عزاداری مظلوم کا ساتھ دینے کا سب سے بڑا نام ہے. ہم نے حضرت زینب کبریٰ کے نوحوں کو بند نہیں کیا، ہم نے مولا سجاد کی مظلومیت کا چرچا کرنا بند نہیں کیا، ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پڑھنا بند نہیں کیا. آج تک ہم پڑھ رہے ہیں، مجالس پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. 1400 سال سے ہم نے اہل بیت علیہ السلام پہ، محمد والے محمد علیہ السلام پہ جتنے بھی ظلم ڈھائے گئے ہم نے انہیں نہیں بھلایا اور ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو اگر آج بھی ہمارے قوم کے جو بچے ہوں گے، اگر ان کے اوپر ظلم ہوگا تو ہم اس پہ بھی آواز بلند کریں گے. میں جانتا ہوں کہ رات کی بہت ایک دیر کا پہر ہے اور آپ لوگ دھرنا کے بیٹھے ہیں، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. میری صرف درخواست اب تمام قوم کے جو علماء خداوند متعال کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو یہاں پہ اس وقت دھرنا دیکھ رہے ہیں، یہ ساری ہمت کی، کوشش کی، سعی کی، اور جو مختلف ہمارے ان موضوعات پہ جو ہمارے رسول علیہ السلام کا نام نہیں لیتے، اگر ان کے حرم پہ حرف آئے گا تو ہم جائیں گے، چاہے سامرہ ہو، چاہے کاظمین ہو، چاہے کربلا ہو، چاہے نجف ہو، اور اس سے بالاتر چاہے مدینہ ہو، مکہ ہو، اور دمشق میں سیدہ زینب کا حرم ہو. اگر داعش یا کوئی اور کسی بھی صورت میں حرم پہ حملہ کریں گے تو پھر حرم کا دفاع کرنے میں سب سے آگے آپ شیعہ قوم کو پائیں گے. ہماری قوم کے نوجوان، ہمارے قوم کے بیٹے اور لوگ نعرے لگائیں کہ ہم حرم گرا دیں گے. شیعہ قوم کا بچہ کبھی بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھے گا. مرد تو مرد ہے، ہماری خواتین بھی جناب زینب کبریٰ سلام علیہا کے حرم پہ اگر حملہ ہو تو اس کا دفاع کریں. اور اگر آپ اس کو جرم سمجھتے ہیں اور آپ اس میں جانے والوں کو مجرم قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیوں گئے، کیونکہ آپ کا اتحاد امریکہ کے ساتھ یا سعودیہ کے ساتھ ہے، ہم سعودی اس اتحاد کو نہیں مانتے کہ جب ائمہ علیہ السلام کے جناب زینب کبریٰ سلام علیہا کے حرم پہ حملہ ہو اور ہم بیٹھے تماشبین بنے بیٹھے رہیں. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. کوئی بھی اگر ائمہ علیہ السلام کے روزوں کو میلی سے دیکھے گا، حملہ کرنے کی بات کا شعبان کرنے کے لیے ایسے مقامات پہ سفر. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب بھی خدا نخواستہ کہیں حرم پہ حملہ ہو اور آپ توقع رکھیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کبھی بھی کوئی گستاخی کرتا ہے، چاہے وہ سلمان رشدی ہو یا کوئی ہو، تو سب سے پہلے تشیع کی آواز بلند ہوتی ہے. ہم اس کے دفاع کے لیے بولتے ہیں فتوا. تو اور لوگوں نے بھی ماشاءاللہ سے ہمت کی فتوا دینے لگے ہیں، دفاع میں بولنے لگے. اور اگر کہیں پہ حملہ ہونے کی بات ہو تو آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ حملہ کیا جائے گا، لیکن کہ
اوروں کی طرف سے حملہ ہے تو ہم خاموش بیٹھے رہیں. ہمارے نوجوان اگر گئے ہیں تو وہ مجرم نہیں ہیں. آپ ان کی ٹرائل کریں. آپ کو شرم کیوں آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ نہیں کیونکہ شان سے حضرت زینب کبریٰ سلام علیہا کے حرم کے دفاع کے لیے تو ہم ان کی ٹرائل نہیں کریں گے, ہم ان کو چھپا دیں گے, ہم ان کو جو ہے وہ ہم نے سب نے روزہ قیامت منہ دکھانا. کیا منہ دکھائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ان کی نواسی کے حرم پہ حملہ ہو اور لوگ جو ہیں وہ داعش کے نام پہ وہاں حملہ کریں اور ہم وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے اگر کوئی دفاع کے لیے چلا جائے تو اس کو گرفتار کر کے اس کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنا دیں. یہ مناسب نہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں, آخری بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. میدان کربلا میں مائیں خود اپنے نوجوانوں کو, اپنے بیٹوں کو آگے بھیجتی رہی تھی, بھائیوں سے کہہ رہی تھی ارے امام وقت پہ, سید الشہداء پہ وقت آن پڑا ہے. ہر ماں یہ بیٹا پہلے جائے, مادہ پہلے آپ جائیے گا. عیسائی تھے, ایک عیسائی خاندان تھا حضرت وہاب کا خاندان. ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں, لیکن ان کے اندر اہل بیت کے دفاع کا جذبہ اتنا مضبوط تھا کہ جناب وہاب کی والدہ کہہ رہی تھی بیٹا آپ جائیے گا. ان کی زوجہ کہہ رہی تھی وہاب آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, لیکن میں اپنا خون اہل بیت علیہ السلام کے اوپر بہانے لگا ہوں, میں اپنی قربانی جو دے رہا ہوں. تو کہا کہ پھر مجھ سے وعدہ کر کے جائیں کہ روز قیامت آپ اہل بیت کی خاطر جان دے رہے ہیں تو آپ کو اہل بیت کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے. آپ جنت میں تنہا نہیں جائیں گے, میری بھی شفاعت کریں گے, میری بھی اہل بیت کی خاطر شفاعت کر کے مجھے بھی جنت میں لے کے جائیں. کہا ٹھیک ہے میرا وعدہ ہے. جب عمر سعد نے اور شمر نے دیکھا کہ وہاب جنگ کرنے آ رہے ہیں تو کافی انہوں نے مقابلہ کیا. اس کے بعد جب ان کا سر قلم کر دیا گیا تو انہوں نے بالوں میں ہاتھ ڈال کے حضرت وہاب کا سر جناب وہاب کی والدہ کی طرف پھینکا اور کہا کہ اے وہاب کی ماں, یہ تمہارا بیٹا جس نے حسین کا ساتھ دیا تھا, اس جرم میں ہم نے اس کو مار دیا, اس کا سر تن سے جدا کر دیا. جناب وہاب کی ماں کو سلام. وہ خیموں سے باہر نکلی اور اپنے بیٹے کے سر کو اٹھا کے واپس دشمنوں کی طرف پھینک دیا. کہا میں جب راہ خدا میں کچھ دے دیتی ہوں تو صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی. ارے یہ کنیزان جناب زینب تھیں جنہوں نے اتنا جذبہ پیش کیا. جذبے سے کوئی ماں اپنے بیٹے کا سر واپس نہیں پھینک سکتی. پوری دنیا میں اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے, پوری دنیا میں پاکستان کے تمام ادارے سن رہے ہیں, لیکن سلام ہو ان ماؤں پہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو میدان کربلا میں شہادت کے لیے پیش کیا. 2 سے 4 منٹ 5 سے 10 منٹ بس مسائل پڑھوں گا. میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے, بہت دیر ہو چکی ہے. بس 2 سے 4 منٹ کی زحمت ہوگا. یہ مائیں جو میدان کربلا میں تھی, ان تمام ماؤں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کی. کسی ماں کا نام لیلا ہے, کسی ماں کا نام رباب ہے, کسی ماں کا نام ام فروا ہے, لیکن ایک ماں ساری ماؤں سے افضل ہے. اس ماں کا نام جناب لیلا جب اپنے علی اکبر کو بھیجتی ہیں تو جانتی ہیں میرا علی اکبر کے بغیر گزارا نہیں ہے. کہ بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی, لیکن ہے علی اکبر آپ کے بابا کا مقام زیادہ ہے, وہی جناب رباب ہے. فرماتی ہے اے علی اصغر
بیٹا آپ تو چل بھی نہیں سکتے، دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہیں، لیکن سب سے عظیم ماں جناب زینب کبریٰ، یہ جناب زینب کبریٰ ایسی ماں ہے، ایسی ماں کہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹے میدان کربلا میں شہادت کے لیے پیش کر دی۔ جب دونوں بیٹوں کو پیش کر دیا، ایک مرتبہ جناب سید الشہداء دونوں کے لاشیں اٹھا کر کے واپس لائے۔ جب لائے لاشیں تو جناب زینب کبریٰ نہیں آئیں، وہ جو ہر لاشے پہ سب سے بڑی تھی۔ جب جناب سید الشہداء نے کہا بیٹا ذرا میری بہن زینب سے کہو اپنے بیٹوں سے ودا تو کر لیں، تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ آئیں، دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان بیٹھی، دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور ایک مرتبہ کہنے لگی اون محمد میرے شیرو بتاؤ میں کسے ماموں پہ قربان کروں، میرا بھائی تنہا رہ گیا ہے۔ جب جناب زینب کبریٰ شہادتوں کے بعد 11 محرم کو جانے لگی تو اپنے بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں گئیں ودا کرنے، لیکن جیسے ہی ناقہ پہ سوار ہوئی تو ایک مرتبہ مقتل میں دیکھا 2 لاشیں نظر آ رہے تھے، آواز دے کے کچھ نہیں، لیکن آنکھیں بند کر کے دھیمی آواز میں کہا اون محمد خدا حافظ، میرے شیروں وطن جا رہی ہے، میرے شیروں ماں قیدی بن گئی ہے۔ بس بھائی ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کربلا سے چلی، کوفے گئیں، کوفے سے شام، جب شام میں رہائی مل گئی تو جناب زینب کبریٰ دیکھ رہی ہیں شہداء کے سر واپس آ رہے ہیں۔ جب شہداء کے سر واپس آنے لگے تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے اون محمد کے سر نہیں لیے۔ جناب فضہ نے دیکھا کہ جو سروں کو لے کے آیا ہے وہ بار بار پوچھ رہے ہیں تو سروں کی وارثہ کون ہے؟ پھر ایک مرتبہ پوچھا مجھے اتنا بتا گئی ہے یا زندہ ہے؟ جناب فضہ نے کہا لاؤ یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں۔ کہا بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لیں۔ کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، اجرکم اللہ۔ بس نہیں میں تمام کر دیتا، آخر 2 جملے سن لیجیے۔ بی بی 40 پہ واپس آئیں، حق پہ گئیں، اپنے بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں۔ ایک مرتبہ مدینے واپس چلی گئیں، نانا کے روضے پہ گئیں، اپنے بھائی حسین کا پرسہ دیا، مصائب پڑھے تو مولا حسین کے بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، ماں کی قبر پہ گئیں، بیٹوں کا کوئی گلہ نہیں کیا، بھائی کے گھر گئیں، سب کے مصائب پڑھے لیکن اپنے بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن آخر ماں تھی۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا، اے سید سجاد اپنی پھپھی سے کہیں گھر واپس آ جائے۔ اب جب ماں گھر چلی جناب زینب تو ایک مرتبہ بی بی نے برقع سر پہ لیا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، دل پھٹنے لگا۔ جیسے ہی گھر پہنچی 2 جان نمازیں بچھی دیکھی، جان نمازیں اٹھا کے سینے سے لگائی، رو رو کے کہنے لگی اون محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، میں جینا نہیں چاہتی، مجھے کوئی یہاں سے لے جائے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارہ ہمارے ان تمام اسیروں، جتنے بھی یہ جبری گمشدگی کا شکار ہیں، سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما۔ پروردگارہ ان کی ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈک عنایت فرما۔ ان سب ہمارے جوانوں کو، ہمارے جتنے بھی اس وقت قیدی ہیں، ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عنایت فرما۔ جتنے بھی یہ دھرنے میں لوگ بیٹھے ہیں پروردگارہ سب کی حفاظت فرما۔ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نصف و نابود فرما۔ داعش کو غارت فرما۔ پروردگارہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی لوگ خدمت کر رہے ہیں دھرنوں کے اندر یا کسی بھی مقام پہ کسی بھی طرح سے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ
جہاں جہاں پہ بھی لوگ اہتمام کرنے والے ہیں، علماء کرام جنہوں نے دھرنا کیا، مومنین، مومنات، میرے بچے، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور میرے سے پہلے پڑھنے والے، میرے بعد پڑھنے والے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، حق محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، سب کی حفاظت کے لیے پابند اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم.